ایک بریلوی مولانا نے میرے خلاف کافی سارے کلپ بنائے، اکثر کلپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس طرح کہ انہوں نے کلپ اپلوڈ کیا کہ بس ایک میرا جملہ کاٹا، امام بخاری نیم رافضی، اور آگے جناب اپنا کلپ پورا چڑھا دیا. دیکھو جی امام بخاری کو یہ رافضی کہہ رہا ہے. جی دوستو، آپ نے سنا اور دیکھا کہ ایک بریلوی مولانا نے میرے خلاف بہت ساری ویڈیوز چڑھائی ہوئی ہیں اور اکثر آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں، اور میری ایک ویڈیو کا صرف ایک ٹکڑا کاٹا کہ امام بخاری نیم رافضی، اور پوری ویڈیو انہوں نے چڑھا دی. میں اسے کہتا ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار ہے. اس ویڈیو کا میں آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی دوں گا، آپ جا کے میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جملہ ہے یا پوری بات ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے. شروع سے لے کر آخر تک میں نے سارا دکھایا، پھر میں نے بتایا لوگوں کو یہ کیا امام بخاری کو کہہ رہا ہے. ابھی بھی آپ کو میں دکھاؤں گا اور اس کا لنک بھی دوں گا، جا کے اس میرے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں کہ واقعی کتنا بڑا مکار اور جھوٹا ہے، کس طرح جھوٹ بولتا ہے. اور اب کہتا مجھے تکلیف ہو رہی ہے. مرزا صاحب، اب آپ کو بہت تکلیفیں ہوں گی، اب آپ کو دردیں ہوں گی، اس لیے کہ آپ نے بہت جھوٹ بولا ہے، عوام کو آپ نے جھوٹ سنایا ہے، جھوٹ دکھایا ہے. امام مسلم پر آپ نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ باندھا ہے. امام بخاری کو رافضی کہتے ہو، امام بخاری کو خائن بھی کہتے ہو، امام محمد بن سیرین پر تو نے لعنتیں بھی بھیجی ہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے میں اس کو چیرا دوں گا. اور کتنے جھوٹ بولے میں نے عوام کو دکھائے بھی ہیں اور مزید انشاءاللہ دکھاؤں گا. اب آپ کو دردیں اٹھیں گی، آپ کی تکلیفیں ہوں گی، اس لیے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. دوستو اب وہ دیکھیں کہ وہ ایک جملہ ہے یا شروع سے لے کر آخر تک میں نے وہ ویڈیو دکھائی ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہے، بلکہ پوری بات میں نے دکھائی ہے. اب یہ بھاگ رہا ہے. یہ کال یہ سیدنا عمار بن یاسر کا صحیح بخاری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ حضرت عائشہ دنیا اور آخرت میں آپ کی بیوی ہے. بالکل یہ حضرت علی کا نہیں ہے کال، یہ سیدنا عمار بن یاسر کا صحیح بخاری میں جب جنگ جمل کے لیے انہوں نے کوفے کے ممبر پر خطبہ دیا تھا کہ دنیا اور آخرت میں عائشہ نبی کی بیوی ہے، لیکن اللہ نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو، کیونکہ امیر المومنین واولی الامر منکم یہ ہے. بڑی سخت بات کی. اچھا یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے. اچھا، اور امام بخاری اس کو حضرت عائشہ کے فضائل میں لے گئے ہیں اس خطبے کو. نیم رافضی، امام بخاری نیم رافضی. ظاہر ہے اس طریقے سے وہ آدھا ٹکڑا لیتے ہیں نا. یہ آج کل کے شرابی وغیرہ ہوتے تھے امام بخاری کو مت دینے کہ ادھی حدیث لکھو کہ دنیا اور آخرت میں. انہوں نے لکھا کہ جب وہ جمل کے لیے آئی تو یہ سارا معاملات ہوئے. اچھا جی اب دیکھیں جی آگے. اور امام بخاری اس کو حضرت عائشہ کے فضائل میں لے گئے ہیں اس خطبے کو. نیم رافضی، امام بخاری نیم رافضی. دوستو آپ نے سنا کیسے کیسے انکشافات ہو رہے ہیں. امام بخاری نیم رافضی، امام بخاری نیم رافضی. جی دوستو آپ نے دیکھا، پوری بات میں نے دکھائی ہے شروع سے لے کر آخر تک، اور یہی ویڈیو آپ میرے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں آپ کو لنک بھی دوں گا، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہی بات وہاں ہے. اور اس نے جھوٹ کیا بولا کہ میرا ایک جملہ کاٹا ہے. اب آپ کو خود ہی معلوم ہو گیا کہ کتنا بڑا مکار اور فراڈیا ہے. اور یہ جو کہتا ہے آؤٹ آف کانٹیکسٹ میری ویڈیو لگاتے ہیں، اب وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اس کی پوری بات ہوتی ہے، یہ جو بات کرتا ہے پوری ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں. میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا اور مکار شخص آپ نے اگر دیکھنا ہے، مرزا جہلمی ہے، مرزا پلمبر ہے. بات مکمل ہو گئی. شروع سے کوئی دیکھے نہ دیکھے، آخر میں کوئی دیکھے نہ دیکھے، بات مکمل ہو گئی. یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، قرآن پاک کی آیت پڑھ کے کہ یہ لوگ اگر ہم یوں کہیں گے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اس طرح پڑھ کے ہم جو ہے وہ لوگوں کو سنائیں گے تو بات مکمل نہیں ہوگی. یہ دھوکہ دیتے ہیں. دھوکہ نہیں دیتے، ہم پوری بات عوام کو بتاتے ہیں. اس طرح اس نے یہ باتیں کی ہیں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ. اب آپ خود دیکھیں کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہیں یا پوری بات ہے. اسی طرح صحیح مسلم میں ہی ایک اور حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6220 اور مشکات میں بھی ہے 6135. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بلایا اور انہیں حکم دیا کہ وہ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں. مسلم کے الفاظ ہیں امر معاویہ،
اور یہ کہتے ہیں جی سب و شتم سے مراد تنقید ہے. تنقید نہیں ہے. صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6229 نمبر حدیث ہے. آپ دارالاسلام کی مسلم شریف کھول لیں, اسلام 360 میں جا کے PDF دیکھ لیں, کچھ بھی دیکھ لیں, اس میں واضح الفاظ ہیں. وہ کہلوایا کرتے تھے لعن اللہ ابا التراب, تم کہو اللہ کی لعنت ہو ابو تراب علی ابن ابی طالب پر, نعوذ باللہ من ذالک. یہ مسلم کے الفاظ ہیں. جی دوستو, آپ نے دیکھا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور حکم دیا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب و شتم کرو. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب و شتم کا منع تنقید نہیں ہے بلکہ یہ لعنت بجایا کرتے تھے, اور آگے حدیث کا نمبر بتایا 6229 کہ لعن اللہ ابا التراب, یعنی یہ بات واضح اس نے بتائی کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ابو تراب پر لعنت بھیجو. نعوذ باللہ من ذالک. کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ہے, بلکہ کتنا بڑا ٹھگ ہے. یہ پاکستان کا بہت بڑا ٹھگ ہے کہ کس طرح ٹھگی کر رہا ہے عوام سے. جو حدیث ہے 6220 اس میں صرف اتنا ہے. آپ کے سامنے یہ کتاب آپ کے سامنے ہے. امرا معاویہ بن ابی سفیان سعدن, امرا حکم دیا معاویہ بن سفیان نے سعد کو. کیا حکم دیا اس کی کوئی وضاحت نہیں ہے. ایسا کوئی لفظ نہیں ہے کہ امیر معاویہ نے کہا کہ ایسا تم علی پر لعنت بھیجو نعوذ باللہ یا انہیں سب و شتم کرو, بلکہ آگے لفظ کیا ہے فقال, فرمایا, یعنی حکم دیا. اب اس کی کوئی وضاحت نے کیا حکم دیا. اس میں محدثین کہتے ہیں دور بیٹھے ہوئے تھے, یہاں تو کہا قریب آ جائیں, اور بعض یہ کہتے ہیں امرہ, انہیں امیر مقرر کیا, یہاں امیر بننے کی پیشکش کی. امرہ, یہ اہل حدیث کے بہت بڑے عالم وحید الزمان وہ بھی ترجمہ کرتے امرہ کہ آپ نے حکم دیا کہ آپ امیر بنیں, یا امیر بننے پر آپ نے مشاورت کی. اور اسی طرح علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے امرہ کا ترجمہ کیا ہے کہ وہ حکم دیا نہیں بلکہ امیر مقرر کیا یا امیر بننے کی پیشکش کی. تو اس نے کہا جی یہ حکم دیا امیر معاویہ نے کہ تم حضرت علی پر سب و شتم کرو نعوذ باللہ. ایک لفظ بھی آپ کو نہیں ملے گا. دیکھیں امرا حکم دیا, اگر انہی کا معنی مان لیتے ہیں, حکم دیا معاویہ بن ابی سفیان نے سعد کو. کس چیز کا حکم دیا, آگے کسی چیز کی وضاحت نہیں ہے. تو اپنی طرف سے بات کو ملانا کتنا بڑا جھوٹ ہے. آگے فقال, امیر معاویہ فرماتے ما منعک ان تسب ابا تراب, کیا بات ہے, کیا چیز آپ کو منع کرتی ہے کہ آپ ابو تراب پر تنقید نہیں کرتے, تسب تنقید نہیں کرتے, انہیں برا بلا نہیں کہتے. تو یہاں امیر معاویہ ان سے پوچھ رہے ہیں, اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پارٹی سے الگ تھلگ رہتے تھے, اس کے باوجود آپ کے فضائل بیان کرتے تھے. تو امیر معاویہ نے ان سے پوچھا کہ آپ ان پر تنقید نہیں کرتے. اب جو اگلی حدیث اس نے بیان کی, کتنا بڑا جھوٹا اور مکار ٹھگ ہے پاکستان کا, اس میں کیا ہے, اس تو ملا ان سہل بن سعد قال, سہل بن سعد کہتے ہیں کہ اس تو ملا علی المدینہ رجل من آل مروان, مدینہ میں آل مروان میں سے ایک آدمی حاکم بنا, امیر بنا. قال, کہتے ہیں سہل بن سعد فدعا سہل بن سعد, اس نے سہل بن سعد کو بلایا. فامرہ, اس آدمی نے حکم دیا, یعنی جو مدینے کا جو حکمران تھا, پتہ نہیں کون تھا, رجل من آل مروان, آل مروان میں سے ایک آدمی تھا, اس نے حکم دیا کہ آپ ان پر سب و شتم کرے علی رضی اللہ پر. تو حضرت سہل نے انکار کیا, تو اس نے کہا جب تم انکار کرتے تم یوں کہو لعن اللہ ابا التراب نعوذ باللہ من ذالک, لعن اللہ ابا التراب. یہ اس آل مروان میں سے ایک آدمی نے حضرت سہل سے یہ بات کہی, حضرت امیر معاویہ کی بات نہیں ہے. کس طرح اس نے دو باتوں کو ملایا, دو حدیثوں کو ملایا کہ 6220 نمبر حدیث ہے, اس میں امیر معاویہ کا ذکر آیا. آپ ان سے پوچھ رہے ہیں, آپ نے جو حکم دیا بھائی ادھر میرے پاس قریب آؤ, اور حکم جو دیا اس کی آگے وضاحت کوئی نہیں ہے, اور آپ نے یہ نہیں حکم دیا کہ آپ ان پر جو ہے وہ سب و شتم کرو, بلکہ فرمایا کیا بات ہے آپ ان پر سب و شتم نہیں کرتے, آپ ان پر تنقید نہیں کرتے. اب اگلی حدیث اس کے ساتھ ملا ہے جس میں آل مروان میں سے ایک آدمی نے سہل بن سعد کو کہا کہ آپ حضرت علی پر سب و شتم کریں. اس نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا. تو اس بندے نے جو آل مروان میں سے ایک آدمی تھا, اس نے یہ کہا کہ اگر آپ انکار کرتے ہیں تو آپ یوں کہیں لعن اللہ ابا تراب نعوذ باللہ کہ ابو تراب پر لعنت ہو.
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला के बारे में। तो इस ठग ने, ये जो पाकिस्तान का बड़ा ठग है, किस तरह हदीसों को मिलाया और अमीर मुआविया की बात बताई। जैसे आपने सुना, उसने कहा कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि आप अली पर सब व शतम करो, आपको एक लफ्ज़ भी नहीं मिलेगा। और साथ में मिलाया कि ये जो लोग कहते हैं कि सब व शतम से बुरा तनकीद नहीं, बल्कि ये हुक्म दिया करते थे कि तुम अबू तुराब पर लानत भेजो। और वो जो लानत वाली बात है, नऊज़ बिल्लाह, रजुलुम मिन आले मरवान में से एक हाकिम था या अमीर था, उसने ये बात कही थी। तो उस आले मरवान में से एक आदमी की बात को हज़रत अमीर मुआविया पर ले आना और दो हदीसों को गड़बड़ करना, मिलाना, ये एक ठग का काम हो सकता है। ये इस दुनिया का बड़ा ठग है, बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ठग है और दुनिया का सबसे बड़ा झूठा आदमी। आप इसको समझिए, हदीसें आपको पढ़ के किस तरह झूठ बांधता है, आम आदमी को नहीं पता चलेगा कि किस तरह ठगी करता है, किस तरह झूठ बांधता है, किस तरह मक्कारी करता है। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसकी और मजीद मक्कारियाँ। जिस तरह यहाँ इसने मक्कारी की 6220 नंबर हदीस में हज़रत अमीर मुआविया का जिक्र है, लेकिन आपने ये हुक्म नहीं दिया कि आप अली पर रज़ी अल्लाह पर आप जो सब शतम करें, बल्कि पूछा कि आप उनकी तारीफ बयान करते हैं तो आप उन पर तनकीद नहीं करते। और अगली हदीस 6229 हदीस नंबर मिला के रजुलुम मिन आले मरवान का जिक्र था, वो हज़रत अमीर मुआविया पर फिट की। तो ये इतना बड़ा ठग और झूठा और मक्कार है। अगर इसकी मज़ीद मक्कारियाँ आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, बताइए कि कितना बड़ा ठग है ये। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।